اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کے سلسلے میں تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ خالق کائنات نے معاشروں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں اس سورہ میں ان کی طرف اشارہ کیا اور پھر ان کے حل کو بیان کیا۔ اس سلسلے میں آج یہ ہماری 7ویں گفتگو ہے اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کہ جو بہت ہی بنیادی اور اساسی بیماری ہے وہ امت اسلامیہ ہو یا دوسری امتیں ہوں، ان کا رہبر اسلامی کے ساتھ اور اپنے رہبر کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے رہبر کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، یا یہ کہ ان پہ پیش قدمی کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا اور خداوند متعال نے منع کیا کہ آپ ان پہ پیش قدمی نہ کریں، آپ ان سے پہلے کوئی قدم نہ اٹھائیں، آپ اپنی آواز کو ان کی آواز پہ اونچا نہ کریں۔ یہ ساری گفتگو کی اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین طحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور وہ لوگ کہ جو ادب کی رعایت کرتے ہیں اور اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے دھیما رکھتے ہیں اور اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اور پھر کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ہم جتنی بھی آیات یہاں ملاحظہ کریں سورہ حجرات کی، اس میں ایک چیز سب میں وہ بالکل یکساں دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رہبر الہی کے احترام کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے ان سے پیش قدمی نہ کریں، ان کی آواز پہ اونچی آواز نہ کریں، ان کے سامنے ادب سے پیش آئیں۔ یہ ساری گفتگو خدا نے رہبر کے سلسلے میں کی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ رہبر خود ملت سے نہیں کہے گا یہ بات کہ آپ مجھ پر پیش قدمی نہ کریں، آپ مجھ سے آگے نہ بڑھیں، آپ میری آواز پہ اونچی آواز نہ کریں، آپ میرے ادب کا خیال رکھیں، آپ میرے سامنے دھیمی آواز سے بات کریں۔ یہ ذمہ داری دوسروں کی بنتی ہے کہ وہ اس کی رعایت بھی کریں اور دوسروں سے بھی یہ کہیں کہ جب کوئی رہبر الہی پہ پیش قدمی کرے تو دوسرے لوگ قیام کریں، حرکت کریں اور ان کو روکیں۔ اور یہ معاشرے کی وہ خرابی تھی کہ جب پیش قدمی کی گئی،
حلال کو حرام کیا گیا، پیغمبر نے ایک چیز کو حلال کیا تھا اور آنے والے نے حرام کر دیا اسے، تو پوری ملت ساکت تھی، سکوت اختیار کیے ہوئے تھی، کسی نے اس حرکت کے خلاف قیام نہیں کیا۔ اگر ملت کھڑی ہو جاتی، اگر لوگ کھڑے ہو جاتے تو پھر یہ بے ادبی نہ ہوتی، وہ پیغمبر کی بزم میں ہو، یعنی پیغمبر کو اسٹینڈ لینا پڑا، پیغمبر کے سامنے بے ادبی ہوئی، پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ بے ادبی ہوئی، ان کی توہین ہوئی، ان کی اہانت ہوئی، ملت پوری کی پوری ساکت تھی۔ جب ملت ساکت ہوئی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ رہبران الہی سے امت محروم ہو گئی، اور آج اتنا طویل زمانہ جو ہے وہ گزر گیا کہ رہبر الہی جو معصوم تھا وہ پردہ غیبت میں ہے۔ اگر یہ اہانتیں نہ ہوتی، اگر یہ ساری بے ادبیاں نہ ہوتی، اگر انہیں وہ خطرات نہ ہوتے، غیبت کی ایک وجہ اور اس کا ایک فلسفہ، وہ خطرات ہیں جو ایک امام معصوم کو درپیش ہیں، ان میں سے ایک یہی بے ادبی ہے کہ جب امت ادب کا خیال نہ رکھے اور بے ادب ہو جائے تو پھر ان نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہے جو اللہ نے عطا کی ہیں، اور اگر ان نعمتوں کا خیال رکھے تو پھر نہ صرف یہ کہ انہیں نعمتیں عطا ہوتی ہیں بلکہ جو گزشتہ محرومی ہوتی ہے اس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہاں بھی ان تمام چیزوں کا ازالہ ہوتا ہے اور وہاں بھی انہیں اجر عظیم ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس سلسلے میں امت کو اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، امت کے بزرگان کو اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ رہبران الہی خود اس انتظار میں نہ رہیں کہ یہ رہبر آ کے کہے کہ جب میں آؤں تو آپ لوگ سب کھڑے ہو جایا کریں، جب میں آؤں تو آپ میرا احترام کریں، جب میں آؤں تو آپ سب لوگ دیکھیں کہ کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات تو نہیں کر رہا، جب میں آؤں تو پھر یہ کیا کریں وہ کیا کریں۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ دوسروں کا ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اور اس کے نتائج بھی خود کس طرف پلٹتے ہیں، خود امتوں کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہبر الہی سے بہتر انداز میں استفادہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر رہبر الہی سے امتیں محروم رہ جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم ہمیشہ فوراً کسی چیز کا نتیجہ چاہتے ہیں اور ہماری توجہ نتیجے کی طرف ہوتی ہے کہ ہمیں وہ فوری طور پہ چیز مل جائے، جبکہ ہم نے اس کے مقدمات فراہم نہ کیے ہوں۔ اس آیت میں جو مغفرت کی بات کی گئی، اجر عظیم کی بات کی گئی، اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تقوی میں انہیں پرکھا گیا ہے، ادب میں انہیں پرکھا گیا ہے۔ جب انہوں نے مسلسل ادب کی رعایت کی ہے اور وہ مقدمہ فراہم کیا ہے، یہ صاحب تقوی ہوئے ہیں۔ تقوی یعنی وہ آمادگی، وہ علامات ان کے اندر موجود ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، وہ پاکیزگی ان کے اندر موجود ہے کہ جس کے بعد اللہ کی مغفرت آتی ہے، جس کے بعد اجر عظیم آتا ہے۔ اگر وہ مقدمات فراہم نہ ہوں، ہماری جو ایک مشکل ہے معاشرے کے اندر، جو ایک مشکل پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے تلاوت کو شروع کر دیا اور تلاوت کے اصول نہیں سیکھے، ہم نے قرأت شروع کر دی اور قرأت کے اصول نہیں سیکھے،
ہم نے نماز شروع کر دی اور نماز کے اصول نہیں سیکھے۔ یہ جو اتنا ٹائم اور پیریڈ دیا گیا ہے، کہیں بھی ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے اوپر 2 سال میں نماز واجب ہے، 3 سال میں نماز واجب ہے، 4 سال میں آپ پہ نماز واجب ہو گئی۔ کہا نہیں، جب آپ بالغ ہو جائیں تو پھر آپ پہ نماز آتی ہے۔ تو بالغ ہونے سے پہلے آپ کو آداب نماز سے واقف ہو جانا چاہیے تھا، آمادگی کا دور ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام کی روایات ہیں، اپنے بچوں کو آمادہ کرو 7 سال کی عمر سے، کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے۔ انہیں عادت ڈالیں، انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں، یہ آمادگی ہے۔ اگر آمادہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ نماز کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتے، نماز کو صحیح طور پہ پڑھ نہیں سکتے۔ ہم شروع ہی 15 سال سے کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نتیجے فوری طور پہ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں۔ یہ جو بار بار ہمیں کہا گیا ہے کہ محبت کریں اہل بیت سے، محبت کریں اہل بیت سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جو اہل بیت کی بار بار ہمیں محبت کی طرف بلایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ محبت ہی مقدمہ ہے نجات کے لیے۔ یعنی میں اگر نماز پڑھوں گا تو پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، محبت مقدمہ ہے۔ اگر میں محبت ہی نہ کر سکا، اگر میں نے ان سے محبت ہی نہ کی ہو، تو پھر میں جتنی نمازیں پڑھوں، پھر میں جتنے روزے رکھوں، ہر چیز کے اپنے اپنے مقدمات ہیں۔ اگر ان مقدمات کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نماز پہ توجہ دی، ان کے مقدمات کو بھول گئے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ مقدمے پہ ہی رہ گئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ آپ کو یہ مقدمہ ہے، یعنی یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز مقدمہ ہے، نتیجہ نہیں ہے، اور نتیجے سے پہلے مقدمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی نتیجے سے پہلے مقدمہ ہو، آمادہ ہو۔ انتظار کیا ہے؟ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے فَانْتَظِرُوا، انتظار کریں آپ امام زمانہ کا، انتظار کریں آپ امام زمانے کا۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، معصوم سے نقل یہ کیا گیا ہے کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ انتظار فرج ہے۔ یہ انتظار کیا چیز ہے؟ یہ انتظار ہی مقدمہ ہے حکومت اسلامی کا۔ اگر میں نے انتظار ہی نہ کیا، انتظار کیا ہے؟ آمادگی۔ ایک حکومت اسلامی کے لیے، ایک عدالت کو قائم کرنے کے لیے، ایک نظام عدل کو برپا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کن کن استعدادات کی ضرورت ہوتی ہے، کن کن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ملک کو چلانے کے لیے کس قسم کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، ملک بھی عام نہیں ہے، حکومت الہیہ ہے، حاکم الہی ہے، پوری دنیا پر نظام کو قائم کرنا ہے ہمیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کتنی جستجو کی ضرورت ہے، ہمیں کتنی تلاش کی ضرورت ہے، ہمیں کتنی کوششوں کی ضرورت ہے، جد و جہد کتنی کرنی ہے، اپنے اندر کتنی استعدادات کو پیدا کرنا ہے۔ آئیے یہ سارے کام ہم نے کر لیے ہیں، اگر یہ نہیں کیے تو پھر انتظار کیا ہے؟ انتظار تو محض اور صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت اسلامی میں صرف نمازی نہیں چاہیے، بلکہ نمازی با استعداد ہوں، جن کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہوں، جو مدبری کر سکیں، جو تدبیر کر سکیں، جو معاشروں کے مسائل کو حل کر سکیں۔ جو اپنی ذات کے مسئلے کو حل نہ کر سکے، وہ معاشروں کے مسائل کو حل نہیں کر سکے۔ یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینے کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے ہمیں، کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اسلام کا۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے جو سلسلہ شروع کیا، 40 سال تک پیغمبر اسلام کی جو زندگی ہے وہ ساری کیا ہے؟ مقدمات پہ مشتمل ہے۔ پیغمبر نے کوئی بات نہیں کی، پیغمبر مقدمہ آمادہ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں لوگوں کو۔ کس لیے تیار کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ مجھے قبول کریں،
تاکہ یہ اس پیغام کو قبول کر سکیں، آسان ہو ان کے لیے پیغام کو قبول کرنا، ورنہ ایک نئی چیز پیش کی جا رہی ہے، ایک نئے شخص سے پیش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ کہ پیغمبر اسلام عوام کے اندر ایک ایسا کردار ہے جو جانا پہچانا ہے، ایک ایسا کردار ہے جو امین ہے، ایک ایسا کردار ہے جو صادق ہے، ان کی صداقت کے لوگ قائل ہیں، ان کی امانت کے لوگ قائل ہیں، تاکہ اگر جب یہ کہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو امانت داری پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، سب امین کہہ چکے ہیں، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ اللہ نے تو دیا تھا یہ بھول گئے ہیں۔ کہا نہیں، یہ امین ہے، جو لیتے ہیں اسی طرح سے بتا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اور صادق بھی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے آمادہ کیا، انہوں نے قبول کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے اپنے کردار کو پیش کیا، یہ سب آمادگی تھی۔ اگر ہم آمادگی صحیح طور پہ کر سکیں تو پھر ہمیں بہت اچھے نتائج ملیں گے، اور اگر ہم آمادہ نہ ہوئے تو پھر ہمیں نتائج نہیں ملیں گے۔ معاشرے کے اندر زیادہ تر جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں ڈرائیونگ کے اصول نہ سیکھوں، میں وہ مقدمات فراہم نہ کروں، اور پھر اس کے بعد آ کے میں گاڑی کو چلانا شروع کر دوں، یا مقدمات کیا ہیں تو پھر تو ایکسیڈنٹ ہوگا کیونکہ میں نے ڈرائیونگ نہیں سیکھی، اس کے اصول کی رعایت نہیں کی۔ جتنے بھی حادثے ہوئے ہیں، جتنے بھی مسائل معاشرے میں ہوتے ہیں، وہ ان مقدمات کی عدم رعایت ہے۔ اگر یعنی ان مقدمات کو فالو نہیں کرتا انسان، ان مقدمات پہ عمل نہیں کرتا، تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے مسائل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ یہ مشکلات ہمیشہ معاشروں میں موجود ہیں۔ قرآن ہمیں انہی تمام چیزوں کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت کو رکھا ہے، ان لوگوں کی خطاؤں سے درگزر ہے کہ جو صاحب تقوی ہے۔ صاحب تقوی یعنی کیا؟ یعنی آمادگی، ان کے اندر بھرپور استعدادات کا ہونا۔ جب یہ آمادہ ہو گئے، اگر میرے اندر آثار پشیمانی نہ ہو تو پھر آپ معاف کیسے کریں گے؟ اور اگر آثار پشیمانی دیکھیں تو پھر آپ جتنے بھی غصے میں ہوں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ سامنے والا میرے گھر آ گیا ہے، اس نے پشیمانی کا اظہار کیا ہے، تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں کیا آپ نے معاف؟ اگر میں اپنے گھر سے نہ نکلوں، آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کروں، پشیمانی کا اظہار نہ دیکھوں میں آپ سے، تو پھر معاف بھی نہیں کیا جاتا، پھر انسان اس کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو معاف کر دے۔ لیکن اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا انسان جو سخت ہوتا ہے اس کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ موم ہو جاتا ہے، چاہے کہ خالق کائنات جو ہے ہی رحیم اور رحمان۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ صرف مقدمے کا فراہم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مقدمے کے فراہم ہونے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، کیونکہ تقوی صرف آمادگی کا نام نہیں ہے بلکہ آمادگی کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ اگر میں مقدمہ لکھ لوں تو یہ تو ابھی مقدمہ لکھا تھا، آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے وہ تو بیان کریں۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ مقدمہ ہی بیان کرتے رہتے ہیں، تو آپ تھک جاتے ہیں کہ اچھا وہ اصل بات تو بتائیں۔ یعنی مقدمہ ہی لکھتے رہیں گے، ہم صرف اہل بیت سے اظہار محبت ہی کرتے رہیں گے، اس کا دم ہی بھرتے رہیں گے، ہم صرف شاعری ہی کرتے رہیں گے، ہم صرف تقریریں ہی کرتے رہیں گے، ہم صرف خطابت ہی کرتے رہیں گے، ہم صرف میلاد ہی مناتے رہیں گے، ہم صرف مجالس ہی کرتے رہیں گے، اس پورے معاشرے کو اہل بیت کا معاشرہ کون بنائے گا؟ آیا اس کے لیے الگ سے لوگ آئیں گے؟ معاشرے میں عدالت کون قائم کرے گا؟ معاشرے میں اتحاد کون قائم کرے گا؟ معاشرے میں ہمدلی کون قائم کرے گا؟ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کون کرے گا؟ اور یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو پہلے اپنے اندر سے برائیاں ختم کر چکا ہو۔
یہ جو معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، معاشرے میں آمادگی دکھائی نہیں دیتی، تو اس کے لیے قدم کون اٹھائے گا؟ اس کے لیے یہ سب سارے کام ہمیں کرنے ہوں گے۔ اگر یہ سارے کام ہم نے نہیں کیے تو پھر ہم نتیجہ نہیں لے سکتے۔ خداوند متعال نے ایک کام خدا کا تھا، ہمیں جنت کے لیے انسان ہونا ضروری تھا، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ حیوان جنت میں نہیں جاتے اس طرح سے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے جنت اور دوزخ کا تصور اس طرح سے کہ جس طرح سے جنت اور دوزخ حقیقی کا ایک تصور ہے، وہ حیوانوں کے لیے نہیں ہے۔ لہذا خداوند متعال نے یہ کام ہمارا حل کر دیا کہ ہمیں خلقت کے اندر انسان بھیجا، باشعور بھیجا، عقل کی ضرورت تھی، حق و باطل کی تمیز دے سکتے تھے، اپنے ارادے کے ساتھ کوئی حرکت کر سکتے تھے۔ یہ سارے مقدمات ضروری تھے یا نہیں تھے؟ اگر میں اپنے ارادے سے کوئی کام نہ کر سکوں تو پھر میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ پھر میں نیک عمل کیسے کروں گا؟ پھر اس پہ سزا اور جزا کا مستحق کیسے کرا پاؤں گا؟ لہذا اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ مجھے صاحب اختیار ہونا چاہیے، وہ اللہ نے مجھے بھیج دیا۔ اس لیے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، یعنی خلقت کے اندر جن چیزوں کی بھی کمال پہ پہنچنے کی ضرورت تھی وہ ہم نے مہیا کی ہیں انسان کے لیے، سب کی سب مہیا کر دی ہیں۔ حتیٰ کہ ولایت کے بعد جب آیت قرآن آئی ہے تو کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہم نے عام دین نہیں بھیجا کہ اس کے اندر جو ہے 40 سال تک کے لیے جو ہے وہ پروگرام ہے، لیکن اگر آپ 41 سال کے ہو گئے تو بس پھر یہ دوا کام نہ کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری دوائیں جو ہیں وہ ایک عمر تک کام کرتی ہیں، اس کے بعد دوا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دین اسلام وہ دوا نہیں ہے، دین اسلام وہ دوا ہے کہ جو مہد میں بھی کام آتا ہے اور لحد میں بھی کام آتا ہے، اور صرف لحد میں کام نہیں آتا بلکہ لحد کے بعد جب عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی کام آتا ہے، معاشر میں بھی کام آتا ہے، بعثت میں بھی کام آتا ہے، قیامت میں بھی کام آتا ہے، جنت میں بھی کام آتا ہے آپ کے، یعنی وہاں تک یہ ساری چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں۔ تو جو اتنا طولانی پروگرام ہمیں عطا کیا گیا ہے، اگر اس پہ عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اگر غافل ہو گئے اور ان مقدمات ہی میں رہ گئے تو نہ مقدمات کو حاصل نہ کرنے والے کامیاب ہوں گے اور نہ صرف مقدمات پہ رہ جانے والے کامل ہیں اور وہ کامیاب ہوں گے۔ یعنی ہمیں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں عمل کے لیے مقدمات کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی فروع دین ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ ان سے پہلے ایک مقدمہ لکھا گیا ہے اور وہ ہے اصول دین۔ اگر میں اصول دین کو نہ مانتا ہوں تو ہندو صدقہ دیتا رہے اپنے لیے دیتا ہوگا، حاتم تائی دسترخوان بچھاتا رہے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اسی وجہ سے حاتم تائی کے دسترخوان ختم ہو گئے، امام رضا کا دسترخوان باقی رہ گیا۔ آپ نے توجہ کی؟ امام حسن کا دسترخوان باقی رہ گیا، اس لیے کہ وہ مقدمے کے بغیر لکھا گیا تھا، یہ مقدمے کے ساتھ بچھایا گیا تھا۔ جو مقدمے توحید کے بغیر دسترخوان بچھایا جائے وہ قبول نہیں ہوتا، وہ باقی نہیں ہوتا، وہ مٹ جاتا ہے، اور جو توحید کے پرچم کے ساتھ دسترخوان بچھائے وہ کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی۔ بس میں خلاصہ کروں 2 جملوں میں، اور وہ یہ کہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رہبروں کی ادب کی رعایت کے لیے امت کو قیام کرنے کی ضرورت ہے، امت کو حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ سکوت امت نہیں چاہیے، ساکت امت نہیں چاہیے، امت میں سکوت نہیں چاہیے، خاموشی ہو، کوئی احکام نہیں کرتا تو اس سے میرا کیا تعلق ہے، یہ ساکت امت ہے، یہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا امت نابود ہو گئی۔
امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ آئے؟ کم لوگ آئے۔ حضرت زہرا کے گھر کو بچانے لوگ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ ہمارا کیا تعلق؟ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ امت ہے جنہوں نے اپنے رہبروں سے رابطوں کو منقطع کر دیا ہے۔ یہ بھی غیر مؤدب ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے ان چیزوں کو پڑھا ہے، بار بار ہمیں زیارتیں اسی لیے پڑھائی گئی ہیں کہ لعنت صرف اس پہ نہیں ہے جس نے قتل کیا، لعنت اس پہ نہیں ہے، لعنت اس پہ ہے کہ جس نے قتل کیا، جس نے قتل کرنے میں جو ہے ہمکاری کی ہے، اور جو خاموش رہا ہے اور راضی رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، حالانکہ وہ آیا نہیں تھا، اس نے نہیں مارا، نہ اس نے کوئی ساتھ دیا کسی کا بے ادبی کرنے میں، بلکہ ان لوگوں کو بھی خدا نے کہا ہے کہ ان پہ بھی لعنت ہے، کیونکہ اگر یہ قیام کر لیتے، یہ حرکت کر لیتے تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے دوسرے افراد کی کہ وہ حرکت کریں، قیام کریں، اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں، رہبران الہی کے سلسلے میں یہ قدم اٹھا کے دیکھ لیں جو قرآن بتا رہا ہے، تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھرنا شروع ہو جائے گا اور ہمیں اچھے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کل کی کتاب نہیں ہے، گزشتہ کی، اور نہ کل آنے والے کی ہے، بلکہ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے۔ کل گزشتہ والوں کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت تھی، یہ آج رہنے والوں کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے، اور کل آنے والوں کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہوگی۔ وہی لوگ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ جو آمادہ ہیں ہدایت لینے کے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نتائج پہ نظر نہ رکھیں، پہلے مقدمات پورے کریں۔ جب تک مقدمہ پورا نہیں ہوگا میں پاکیزہ نہیں ہوں گا۔ توجہ کریں، وَيَسْعَدُ إِلَيْهِ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، جو نماز متقی کے زبان سے اور اس کے اعضاء سے ادا نہ ہو وہ نماز قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ آمادہ نہیں ہے، یہ تیار نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بالکل اسی طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے پڑھتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں۔ آپ کو ایسے اسٹوڈنٹ چاہیے کہ لکھنا کچھ چاہتے ہیں لکھتے کچھ ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ لکھ رہا ہے، پینسل کہیں چل رہی ہے، توجہ کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، کاپی کہیں ہے، کوئی بھی معلم اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ آمادگی چاہیے، تو پھر دینے والا بھی آمادہ ہوتا ہے کہ جسے دے رہا ہے وہ لینے کے لیے آمادہ ہے، نہ یہ کہ ملتیں سو رہی ہوں اور پھر آپ بات کر رہے ہوں، ملتیں سو رہی ہوں اور آپ خطاب کر رہے ہوں، ملتیں سو رہی ہوں اور آپ دینا چاہتے ہوں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ رزق بڑھتا ہے صبح میں، لہذا منع ہے، مکروہ ہے کہ آپ جو ہیں سورج کے نکلنے سے پہلے سو جائیں، اس لیے کہ جو سوتا ہے یہ مشہور محاورہ ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو آپ کو کھونا اور مجھے کھونا نہیں ہے، ہمیں بیداری کا ثبوت دینا ہے تاکہ جو رزق اہل بیت بٹ رہا ہے کائنات میں وہ ہمیں ملے، جو امام زمانہ کے توسط سے بٹ رہا ہے وہ ہمیں ملے اور ہم اس سے بہتر استفادہ کر سکیں۔ تو ہمیشہ ایک تو آمادگی کی ضرورت ہے، تو لہٰذا بغیر آمادگی کے عمل جو ہے وہ بیکار ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور صرف ہمیں تیسری اور آخری بات یہ کہ ہمیں صرف مقدمات پہ اور آمادہ ہو کے بیٹھ جانے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عمل بھی اٹھانا چاہیے، عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ تحریر لکھی نہیں جا سکتی جب تک کہ میں لکھنا شروع نہ کروں۔ آپ تو بہت حشاش بشاش ہیں، قلم بھی آمادہ ہے، دوات بھی آمادہ ہے، کاغذ بھی آمادہ ہے، استاد بھی آمادہ ہیں، آپ بھی آمادہ ہیں، تیار بھی ہیں، لیکن اگر لکھوں ہی نہ، عمل ہی نہ کروں تو پھر یہ تحریر لکھی جا سکتی ہے؟ آمادگی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس آمادگی کو
عمل میں بھی ڈھالنا ہوتا ہے۔ میں تو محب علی ہوں، اس محبت کو عمل میں بھی ڈھالنا ہوتا ہے۔ جب اس محبت کی تحریر لکھ دی جائے تو مومن اسی کو کہتے ہیں، مومن الگ سے چیز نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کی دوا سے جو تحریر لکھ دی جائے اسی کو مومن کہا جاتا ہے، اور اسی کو متقی کہا جاتا ہے، اور اسی کو منتظر کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی انسان حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے لیے آمادہ ہے اور امام مہدی کی حکومت میں زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہے، اور ہم سب کو اس میں آمادگی کرنی ہوگی اور اس کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید ہماری گفتگو اس سلسلے میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا گو ہے خداوند متعال سے کہ ہم سب کو اس عظیم الشان نعمت الہیہ کہ جو خداوند متعال نے کتاب اللہ کی صورت میں ہم سب کو عطا کی اور اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں ہم سب کو عطا کی ہے، ان سب کی سیرت پہ، ان کے نقوش کو اور ان کے کردار کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔